إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، شعبان کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آج سے 2 دن کے بعد یا ہو سکتا ہے 3 دن کے بعد سال بھر کے مہینوں میں سب سے افضل مہینے کا آغاز ہو جائے۔ سال بھر کے مہینوں میں جو سب سے افضل مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جس کا نام لے کر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ تو اس ماہ رمضان کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہونا یہ اس مہینے کی عظمت اور اس کی شان کی دلیل ہے اور اس کی فضیلت کی دلیل ہے۔ اور پھر اس میں یہ خصوصیت کہ الذی انزل فیہ القرآن، کہ جب وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی آسمانی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے سب سے پیارے اور سب سے افضل نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یوں اس ماہ مبارک کی بڑی عظمتیں اور اس کی بڑی برکتیں ہیں اور اس کی بڑی شان ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی بڑی قدر و منزلت ہے اللہ رب العزت کے نزدیک بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کی آمد کی باقاعدہ بشارت دیتے تھے، اپنے صحابہ کرام کو باقاعدہ خوشخبری دیتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد کی باقاعدہ خوشخبری اور بشارت دیتے تھے اپنے صحابہ کرام کو۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے طور پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ نصیب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ، خیر و سلامتی کے ساتھ، اللہ ہمیں بھی اور امت مسلمہ کو یہ مہینہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے اس مہینے کی آمد کو باعث غفران
یعنی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے اس مبارک مہینے کو جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث اس آج کے خطبے کے آغاز میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو یہ فرمایا کرتے تھے، قد جاءکم رمضان، کہ تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا، شہر مبارک۔ اس مبارک مہینے کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، افترض اللہ علیکم صیامہ۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے تمہارے اوپر۔ تیسری خصوصیت، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی، وتغلق فیہ ابواب جہنم، اس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وتغل فیہ الشیاطین، اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور چھٹی خصوصیت یہ کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو شخص اس مہینے اس رات کی کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اس کی خیر و برکت سے جو محروم کر دیا گیا وہ حقیقت میں محروم کر دیا گیا۔ یہ 6 خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور دوسری حدیث کے اندر ان خصوصیات کے ساتھ ساتھ 2 مزید خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ دوسری حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی رات سے ہی شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور سرکش قسم کے جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا اور کسی دروازے کو کھلا نہیں چھوڑا جاتا، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا اور کسی دروازے کو بند نہیں رکھا جاتا۔ اور وَيُنَادِي مُنَادٍ، یہ 7ویں خصوصیت، پہلی حدیث اور اس حدیث کو ملا کر 6 پہلی حدیث کے اندر، یہ 7ویں خصوصیت کیا ہے اس مبارک مہینے کے اندر کہ پہلی رات سے ہی ایک پکارنے والا پکارتا ہے اور وہ کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے خیر کے طلبگار، خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، اللہ نے تیرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، اللہ نے تیرے سامنے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، اللہ نے شیطانوں کو جکڑ دیا ہے، سرکش قسم کے جنات کو جکڑ دیا ہے، اب تو آگے بڑھ، تیرے لیے کوئی عذر نہیں رہا، اب آگے بڑھ رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، رب کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جنت میں داخل ہونے کا مستحق بنانے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرانے کے لیے آگے بڑھ، تیرے لیے مجال مفتوح ہے، میدان کھول دیا گیا ہے، اب کوئی عذر نہیں ہے تیرے پاس، اللہ نے ایک چانس دے دیا ہے تجھے، رمضان کی پہلی رات سے ہی اس کو یہ بتا دیا جاتا ہے، اور پکارنے والا پکار کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ یا باغی الخیر اقبل، خیر کو چاہتے ہو نا، خیر کے طلبگار ہو نا، تو اب آگے بڑھو، وہ یا باغی الشر اقصر، اور پچھلے 11 مہینوں کے اندر تو بہت بھاگا شر کے پیچھے، برائی کے پیچھے، شیطان کے پیچھے، گناہوں کے پیچھے تو بہت بھاگا، اب جب کہ رمضان کی پہلی رات شروع ہو چکی، اقصر، اب تو رک جا، اب تو بریک لگا دے، اور اب شر کی طرف نہیں، برائی کی طرف نہیں، گناہوں کی طرف نہیں، بلکہ خیر کی طرف اور خیر کے کاموں کی طرف، رب کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف اب تو آگے بڑھ۔ یہ 7ویں خصوصیت ہے میرے عزیز بھائیوں، اور یہ خصوصیت کسی اور مہینے کے اندر نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک 8ویں خصوصیت جو اسی حدیث کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے اپنے بہت سارے بندوں کو آزاد کرتا ہے، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، رمضان کی راتوں میں سے ہر رات اللہ رب العزت اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ 8 خصوصیات والا مہینہ
اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات والا مہینہ اب شروع ہونے کو ہے، اب اس میں 2 یا 3 دن باقی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو پچھلے رمضان سے لے کر اب تک ہونے والے گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ ایک بندہ اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہے تو 5 نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ 5 نمازوں کی برکت سے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح پورے ہفتے کے دوران اگر وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب اور پرہیز کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ جمعے کی برکت کے ساتھ پچھلے جمعہ سے لے کے اس جمعہ تک کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک انسان اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہے اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے، رمضان المبارک کے اندر وہ روزے بھی رکھے اور دیگر اعمال خیر کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لے، تو پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یوں یہ رمضان کے مہینے کی آمد انسان کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ رب العزت سال بھر کے اندر بندے کو اس قسم کے چانس دیتا رہتا ہے، اللہ یہ موقع عطا کرتا رہتا ہے کہ میرا بندہ لوٹ آئے میری طرف، میرا بندہ گناہوں کے راستے کو چھوڑ کر نیکیوں کے راستے کی طرف آ جائے، میرا بندہ میری نافرمانی کو چھوڑ کر میری فرمانبرداری کی طرف آ جائے، میرا بندہ میرے رسول کی نافرمانی کو چھوڑ کر میرے رسول کی فرمانبرداری کی طرف واپس لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے چانس دیتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ اس قسم کے مواقع عطا کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا موقع، نیکیوں کا موسم بہار شروع ہونے کو ہے۔ نیکیوں کا موسم بہار، جس طرح ایک تجارتی فیسٹیول ہوتا ہے، ایک خاص کوئی پروگرام ہوتا ہے کہ جس میں تاجر لوگ، کاروباری لوگ، بزنس کرنے والے لوگ اپنا زیادہ سے زیادہ مال بیچ کر زیادہ سے زیادہ پرافٹ اور منافع کمانے کا پروگرام بناتے ہیں، اسی طرح سے میرے اور آپ جیسے گناہگاروں کے لیے اللہ رب العزت ایک بڑا فیسٹیول شروع کرنے والا ہے کہ ہم اس فیسٹیول سے ہم بہت زیادہ منافع کما سکتے ہیں۔ اور یہ تجارت، اس فیسٹیول کے اندر تجارت کس کے ساتھ ہوگی؟ تجارت اس اللہ کے ساتھ ہوگی کہ جو ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں نہیں بلکہ اس ایک نیکی کے بدلے میں 700 نیکیاں بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں عطا کرتا ہے۔ یعنی پرافٹ کتنا ہوتا ہے؟ 700%، 100% نہیں، 200% نہیں بلکہ 700% آپ کے پرافٹ اور آپ کے منافع کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ آپ کو اور کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ کون سے منافع آپ کو مطلوب ہیں؟ یہ سب سے زیادہ منافع ہیں میرے عزیز بھائیوں، سب سے زیادہ، سب سے بڑا یہ پرافٹ ہے جو آپ اس مبارک مہینے کی آمد کے ساتھ ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ مبارک مہینہ جو ہے، آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک مسابقہ ہے، جس طرح ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، اور اس کمپٹیشن میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ انعامات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رمضان مبارک کا پورا مہینہ بھی ایک کمپٹیشن ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرے زیادہ سے زیادہ بندے اس کمپٹیشن کے اندر شریک ہوں۔ جیسا کہ اس کی مثال یوں دے سکتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ کہا جائے یا عام اعلان کر دیا جائے کہ جو بندہ بھی رمضان مبارک کے اندر 1 دن کا روزہ رکھے گا، اس کو روزے کے اختتام پر جب وہ روزہ افطار کرے گا تو اس کو 10 دینار دیے جائیں گے، یا اس کو 20 دینار دیے جائیں گے، اس کو 30 دینار دیے جائیں گے۔ اب جو دنیاوی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ضرب جمع تفریق کے ساتھ وہ اپنے پرافٹ کا حساب کرتے ہیں۔ ایک بندہ سوچے کہ اگر 1 دن کے روزے کے بدلے میں مجھے 10 دینار ملیں گے تو 30 دن کے روزوں کے بدلے میں مجھے 300 دینار ملیں گے، اور اگر 20 دینار ملیں گے ایک روزے کے بدلے میں تو میرا پرافٹ جو ہے وہ 600 دینار ہو جائے گا پورے مہینے کے روزے رکھ کر، اور اگر ایک روزے پر مجھے 30 دینار ملیں گے تو میرا پرافٹ جو ہے وہ 900 دینار ہو جائے گا۔ 1 مہینے کے اندر 30 دن کے روزے رکھ کر 900 کا پرافٹ ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، اگر دیناروں کی خاطر ہم اس طرح حساب کر سکتے ہیں کہ ہم 300 دینار، 600 دینار، 900 دینار اس طرح ہم پیسے کما سکتے ہیں، اگر دماغ ہمارا اتنا چلتا ہے دنیاوی حساب و کتاب کی خاطر، تو ہمارا دماغ اس طرف کیوں نہیں چلتا ہے کہ ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان کی ہر رات کو
اللہ رب العزت اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے. اس انعام کو، یہ جو سب سے بڑا انعام ہے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنا، اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر وہ کمپٹیشن اور مسابقہ کی فضا کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ یہ میرا سوال ہے، میں آپ کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز ماں اور بہنوں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ بہت بڑا ایک بمپر پرائز سمجھ لیں اس کو. اس بمپر پرائز کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، جہنم کی آگ سے آزادی. لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ آپ ہر دن روزہ رکھیں اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے آپ رمضان کے روزے رکھیں. تو یہ ایک مسابقہ ہے، کمپٹیشن ہے، جس کے ذریعے آپ بہت سارا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے کتنا دور کر دیتا ہے؟ جتنی مسافت 70 سال کے اندر طے ہوتی ہے، اللہ اتنی مسافت پر اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے ایک دن کے روزے کے بدلے میں. اور یہاں 29 سے 30 دن کے روزوں کا سوال ہے. 29 یا 30 دن کے روزے رکھیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے چہرے کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے کتنا دور کر دے گا، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں، یہ فوائد انسان کو حاصل ہو سکتے ہیں اگر آپ ابھی سے کمر بستہ ہوں، ابھی سے تیار ہوں، ابھی سے عزم مصمم کریں کہ ہم نے اس کمپٹیشن میں حصہ لینا ہے اور ہم نے زیادہ سے زیادہ انعامات حاصل کرنے ہیں، جو انعامات اللہ رب العزت نے رکھے ہیں اس مبارک مہینے کے اندر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انعامات کو ذکر کیا. میرے بھائیوں، ہم رمضان کے مہینے کا استقبال کرنے جا رہے ہیں. کیسے کریں؟ اس کے لیے چند ایک امور بہت ضروری ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے توبہ کریں، اللہ رب العزت سے اپنے پچھلے گناہوں پر معافی مانگیں. اور توبہ کے لیے بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں. ایک یہ ہے کہ گناہ چھوڑ کر توبہ کریں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ پچھلے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کے اظہار کریں، اللہ کے سامنے اشک ندامت بہائیں اپنے پچھلے گناہوں پر. اور اللہ ایسے بندے کو بڑا پسند کرتا ہے جو اپنے پچھلے گناہوں پر اشک ندامت بہاتا ہے. اور تیسری شرط یہ کہ عزم مصمم کریں کہ آپ نے پچھلے جتنے گناہ کیے آئندہ ایسے گناہ نہیں کریں گے. میرے بھائیوں، یہ توبہ شرط ہے رب کے انعامات کو حاصل کرنے کے لیے، رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے توبہ شرط ہے. ورنہ اگر بندہ توبہ صادقہ سچی توبہ نہیں کرتا، یقین مانے وہ شخص ان تمام کے تمام انعامات سے جو رب نے رکھے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر، وہ ان سارے کے سارے انعامات سے محروم ہو جائے گا. توبہ کرنا پہلی شرط ہے. استقبال ماہ رمضان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سچی توبہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق دے. اور دوسری بات یہ ہے، اور یہ بات بھی اہمیت میں کسی قدر کم نہیں ہے پہلی بات سے، وہ یہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیں میرے عزیز بھائیوں. اور اس کی امپورٹنس کو سمجھیں آپ میرے عزیز بھائیوں. بعض لوگ اس چیز کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، لیکن یہ بات اتنی لائٹ ہے نہیں، اتنی ہلکی ہے نہیں. اپنے دلوں کو صاف کریں. ہم نے اپنے دلوں کے اندر جو بغض پار رکھا ہے اور جو نفرتیں پار رکھی ہیں، جو قدورتیں پار رکھی ہیں اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، ہم نے جو قدورتیں اور نفرتیں پار رکھی ہیں، ان نفرتوں سے اپنے دلوں کو پاک کرنا ہوگا. ورنہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعرات اور ہر پیر کو انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ہر اس بندے کی مغفرت کر دیتا ہے. سنیے ذرا، اللہ رب العزت ہر اس بندے کی مغفرت کر دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتا جس کے دل کے اندر بغض ہوتا ہے، جس نے اپنے کسی قریبی رشتہ دار، اپنے مسلمان بھائی یا بہن کے بارے میں قدورتیں پالی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا ہے، باوجود اس کے کہ یہ بہت بڑا انعام ہے کہ جو بھی شرک نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر پیر اور جمعرات کو اس کی مغفرت کرتا ہے. لیکن ایسے بندے کی مغفرت نہیں کرتا چاہے وہ کتنا بڑا موحد کیوں نہ ہو، جس نے دل کے اندر بغض پالا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان دونوں کی جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں نا، جن کے آپس میں بغض اور قدورتیں ہیں،
ان کی مغفرت نہ کرو جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے. صلح کرنے تک ان کی مغفرت نہیں ہوتی. اور میرے بھائیوں، اگر سال بھر کے دنوں میں ہر پیر اور جمعرات کو ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی تو رمضان المبارک کے اندر ایسے لوگوں کی مغفرت کیسے ہو سکتی؟ اس لیے اپنے تعلقات کو درست کرو، اپنے تعلقات کا جائزہ لو. آپ کے تعلقات اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ آج سگے بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بول چال نہیں ہوتا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے قطع کلامی کرے. اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہوتا ہے جو سب سے پہل کرتا ہے اور وہ صلح کے لیے قدم اٹھاتا ہے، وہ ان دونوں میں سے بہتر ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، پہل کریں. آپ آگے بڑھیں. جن کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے آج ہی ان سے معافی مانگیں. آپ کا کوئی گناہ، آپ کی کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، کوئی بات نہیں. اپنے آپ کو آپ متواضع، منکسر، تواضع اور عاجزی کے ساتھ آپ آگے بڑھیں. آپ کے اللہ رب العزت عزتوں کے اندر اضافہ کر دے گا. اس میں کوئی توہین کی بات نہیں ہے کہ آپ کی غلطی نہ بھی ہو تب بھی آپ معافی مانگ لیں. کوئی توہین نہیں ہے، اہانت نہیں ہوتی آپ کی. آپ کے اللہ رب العزت عزت کے اندر اضافہ فرمائے گا. اور تیسری بات یہ ہے، ماہ رمضان کے استقبال کرتے ہوئے ہم اس بات کا عزم کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رمضان مبارک کے روزے فرض کیے ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں روزے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے. یہ روزے بالکل اسی طرح سے فرض ہیں جس طرح دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، جس طرح صاحب مال پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، جس طرح صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے. اسی طرح ہر مسلمان مکلف پر جس کے اندر شرطیں مکمل ہوں اس پر یہ واجب ہے، فرض ہے کہ وہ رمضان مبارک کے روزے رکھے. رمضان مبارک کے روزوں میں سے کسی روزہ کو بغیر عذر کے ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے اگر ایک انسان کسی عذر کے بغیر رمضان کے روزوں میں سے کسی روزے کو ترک کر دے جان بوجھ کر کے. اس لیے عزم کریں، استقبال ماہ رمضان کے استقبال کرتے ہوئے اس بات کا عزم کریں کہ آپ نے انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ نے رمضان مبارک کے مکمل روزے رکھنے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھے یعنی پورے ماہ مبارک کے روزے رکھے 2 شرطوں کے ساتھ. ایک تو ایمان کے ساتھ، اللہ رب العزت پر اس کا سچا ایمان ہو، اللہ کی توحید کو وہ صدق کے دل سے مانتا ہو، کیونکہ اللہ کی توحید کے بغیر اللہ رب العزت کوئی عمل قبول نہیں کرتا ہے. رمضان کے فرض روزے بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ آپ شرک کی اور شرک کی تمام غلاظتوں سے اپنے آپ کو پاک نہیں کریں گے، آپ سچی توبہ نہیں کریں گے، دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ کی توحید کا اعتراف کرتے ہوئے، مانتے ہوئے. اور اسی طرح سے صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر آپ رمضان کے روزے رکھیں گے، کسی کو دکھلانے کی خاطر نہیں، کسی سے تعریفیں سننے کی خاطر نہیں. ان 2 شرطوں کے ساتھ جو بندہ رمضان کے روزے رکھے گا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، عزم کریں کہ آپ نے رمضان کے مکمل روزے رکھنے. دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا بھی عزم کریں کہ آپ نے رمضان مبارک کے اندر پورا مہینہ رات کی نفل نماز بھی باجماعت آپ نے ادا کرنی ہے. باجماعت آپ نے نفل نماز ادا کرنی ہے، جس کو ہم نماز تراویح بھی کہتے ہیں. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان مبارک کا قیام کرتا ہے یعنی رمضان مبارک کی راتوں میں نفل نماز ادا کرتا ہے، اور نفل نماز وہی نماز تراویح ہی ہے. تو یہ جو شخص یہ نفل نماز ادا کرتا ہے وہ بھی 2 شرطوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، دکھلاوے کی خاطر نہیں، تعریفیں سننے کی خاطر نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل اذا صلى مع الامام، ایک بندہ جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے حتی ينصرف، یہاں تک کہ جب امام جاتا ہے تو یہ بھی نماز ختم کر کے جاتا ہے، کتب له قیام لیلہ، اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. ہمارے بہت سارے لوگ بڑی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں اور بڑی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں کہ مشکل سے 2 یا 4 رکعت امام کے ساتھ پڑھی پھر بھاگ جاتے ہیں.
اور جی میری ڈیوٹی ہے، اور جی میں نے اپنے کام پہ جانا ہے، مجھے یہ، اور اللہ کے بندے یہ چند راتیں ہیں، گنتی کی چند راتیں جن کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، ان کو غنیمت سمجھو، اور ابھی سے آپ اس طرح کی پلاننگ کرو کہ آپ ایک تو رمضان کے مبارک مہینے کے روزے بھی رکھیں، اور رمضان کی مبارک راتوں کے اندر آپ تراویح کی نماز باجماعت ادا کریں، اپنی ٹائمنگز کو، اپنے شیڈول کو اس طرح سے مرتب کریں کہ آپ کی نماز تراویح کبھی بھی فوت نہ ہو، اور امام کے ساتھ آپ کی نماز تراویح ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد یہ ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ نماز شروع کرتا ہے پھر امام کے ساتھ ہی نماز ختم کر کے جاتا ہے، اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں انسان کو اس عمل کو کبھی لائٹ نہیں لینا چاہیے، بہت بڑا انعام ہے کہ پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے اگر آپ امام کے ساتھ نماز کو ختم کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بات عرض کر کے میں خطبہ ختم کرتا ہوں، اور حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ الصوم جنہ، کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، اس ڈھال کے ذریعے آپ ایک تو جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں، دوسرا اس ڈھال کے ذریعے آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ روزہ ایک ڈھال ہے، جس طرح ڈھال پہن کر انسان دشمن کے حملوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح شیطان کے حملوں سے، کہ جس کو اصل میں جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہماری اصل میں 11 مہینوں کے اندر جو روٹین ہوتی ہے اس کے برے اثرات رمضان کے اندر بھی باقی رہتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر محفوظ کرنے کی کوشش کریں، اس ڈھال کے ذریعے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا کان یوم احدکم صوم احدکم، جب تم میں سے کسی ایک کا روزہ ہو، فلا یرفث، پھر وہ ہر قسم کی بے حیائی سے اجتناب کرے، نہ بے حیائی والی کو گفتگو کرے، اور نہ ہی وہ بے حیائی والا کوئی بھی کلپ دیکھے، نہ ہی وہ بے حیائی والا کوئی کلپ سنے، نہ آڈیو نہ ویڈیو، جس طرح کہ آج کل یہ چیزیں موبائلوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں کہ زبان کے ساتھ نہ جھوٹ بولیں نہ غیبت کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزہ رکھتا ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں چھوڑتا اور جہالت کو نہیں چھوڑتا ہے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے۔ بھوکا پیاسا رہنے کا کیا فائدہ اگر آپ نے اپنے پورے جسم کو روزہ نہیں رکھوانا ہے، پورے جسم کی اگر آپ نے حفاظت نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو روزے رکھنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ مبارک مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت مکمل آداب اور شروط کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، میرے عزیز بھائی اور دوستو، روزوں کے متعلق، رمضان کے متعلق اور رمضان سے متعلقہ مسائل کے بارے میں ابھی بہت ساری چیزیں ذکر کرنا باقی ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو آج عشاء کی نماز کے بعد، بلکہ مغرب کی نماز کے بعد بھی اور عشاء کی نماز کے بعد بھی مسجد احمد المہری السالمیہ میں ہمارا جو درس ہوتا ہے روٹین کے مطابق، اس میں بھی انشاءاللہ ہم دونوں درسوں کے اندر اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، رمضان مبارک کے احکام اور مسائل پر بھی گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ وہاں ضرور تشریف لائیے۔ میں ایک دو مسئلے بس بیان کر کے آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، لا يتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم ولا یوم، کہ تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے روزے نہ رکھے۔ جیسا کہ روز احتیاطی طور پر پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تاریخ کے اندر چاند دیکھنے کے اندر کوئی غلطی رہ گئی ہو پچھلے 11 مہینوں کے اندر،
اور اس غلطی کی وجہ سے ہو سکتا ہے رمضان کا مبارک مہینہ پہلے شروع ہو چکا ہو اور ہمیں پتہ ہی نہ چلا ہو. میرے بھائیوں، اس قسم کے شکوک و شبہات کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں. اسلام یقین پر چلتا ہے اور اسلام یقین کے ساتھ کسی عمل کو شروع کرنے اور کسی عمل کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہے. شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور احتیاط نام کی کوئی چیز نہیں ہے اسلام کے اندر کہ آپ رمضان کے لیے احتیاطاً 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے کے روزے رکھنا شروع کر دیں، یا استقبال کرتے ہوئے کہ یہ ماہ صیام آنے والا ہے، روزوں کا مہینہ آنے والا ہے، تو چلو اس کا استقبال کرنے کے لیے ہم 1 دن پہلے 2 دن پہلے کا روزہ رکھیں. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ہاں الا ان يصوم احدكم الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم، کہ اگر کوئی بندہ روٹین کے مطابق روزے رکھتا چلا آ رہا ہے تو اس کی روٹین کے اندر اگر رمضان سے پہلے آخری دن یا اس سے پہلے 2 دن اگر اس کی روٹین کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ اپنی روٹین کو پورا کرنا چاہتا ہے. جس طرح کہ ایک بندے کی روٹین ہو ہر پیر اور ہر جمعرات کو روزہ رکھنا ہے، اور رمضان شروع ہونے سے پہلے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے پیر یا جمعرات کا دن ہو تو روٹین کے مطابق روزہ رکھ سکتے ہیں. یا کسی کی روٹین ہو کہ 1 دن چھوڑ کر دوسرے دن وہ روزہ رکھتا ہے، جیسے کہ صیام داؤد ہیں، تو روٹین کے مطابق اگر رمضان شروع ہونے سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے آپ کے روزے کا دن آتا ہے رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اور اگر کوئی بندہ شعبان کے روزے رکھتا چلا آ رہا ہے اور اسی روٹین پر وہ شعبان کے مہینے کے اندر وہ روزے رکھنا چاہتا ہے، اس کی روٹین یہی ہے کہ وہ شعبان کا مہینہ، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ اکثر و بیشتر روزوں میں گزارتے تھے، تو اپنی روٹین کے مطابق روزہ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن نہ احتیاطاً اور نہ ہی استقبالاً 1 دن یا 2 دن پہلے کا روزہ رکھنا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اسی طرح ایک اور بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الشک، شک والے دن کا روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا. شک والا دن کون سا ہوتا ہے کہ اگر 29 شعبان کی شام کو اگر موسم صاف نہ ہو اور مطلع صاف نہ ہو اور پتہ نہ چل رہا ہو کہ رمضان کا چاند جو ہے وہ طلوع ہوا یا نہیں ہوا، شک پڑ جاتا ہے اگلے دن روزہ ہے یا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اس طرح شک والی صورت ہونا تو پھر شک کو ختم کرنے کے لیے آپ شعبان کی گنتی 30 دن مکمل کر لو اور اس کے بعد یقین کے ساتھ رمضان کے روزے شروع کرو. اور آپ نے فرمایا کہ جو بندہ شک والے دن کا روزہ رکھتا ہے وہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے. آخری بات یہ میرے عزیز بھائیوں کہ چونکہ ابھی انشاءاللہ پیر کے دن یا منگل کے دن روزے شروع ہو جائیں گے تو اس کے لیے ایک اہم مسئلہ یہ ہے، باقی مسائل بھی انشاءاللہ ہم بیان کرتے رہیں گے، آج شام کو بھی بیان کریں گے. ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ فرض روزہ جو ہوتا ہے نا، اس کی نیت رات کی کسی گھڑی کے اندر کرنا ضروری ہے، اور نیت صرف اور صرف دل کے ارادے کا نام ہے، اس کے کوئی الفاظ نہیں. جو الفاظ عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں یا لکھے جاتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ پھیلائے جاتے ہیں، ان الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ الفاظ باطل ہیں اور ان الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں. دل کے اندر ارادہ کرنے رات کی کسی گھڑی کے اندر کہ میں نے آنے والے دن کا روزہ رکھنا ہے، یہ نیت ہوگی تو آپ کے اگلے دن کا روزہ ہوگا، نیت نہیں ہوگی تو اگلے دن کا روزہ نہیں ہوگا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا واضح مفہوم ہے. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر آپ کسی رات کو نماز تراویح نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کسی بھی شک و شبہ کے بغیر، کسی ہچکچاہٹ کے بغیر آپ اگلے دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ کہنا بالکل غلط ہے، اور جی میں نے رات تراویح کی نماز نہیں پڑھی تھی تو اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا. اور کیا ہوا آپ کو؟ یعنی اس قدر جہالت کہ روزے کا اس نماز تراویح کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ روزہ تب رکھنا ہے جب نماز تراویح پڑھنی ہے، اور اگر نماز تراویح نہیں پڑھی تو روزہ بھی نہیں رکھنا ہے. یعنی عجیب شیطانی چال ہے جو شیطان نے لوگوں کو سکھلا رکھی. تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تراویح پڑھیں جس طرح میں نے پہلے بھی فضیلت بیان کی، لیکن اگر آپ تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکتے روزہ آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے، کیونکہ روزہ رکھنا فرض ہے اور اس فرض کو پورا کرنا انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.